کرپشن کے حوالے سے اگین آپ کے دور میں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اس پہ کلیم ڈاؤن کر پائے تھے کہ نہیں، ایز اے گورنمنٹ، ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ کو تقریر مل جاتی ہے، اور نقصان یہ ہے کہ کانٹیکسٹ نہیں ملتا. اوکے تو ایک کلپ چلتا ہے اور اس کا کانٹیکسٹ پتہ نہیں ہوتا، وہ ریپیٹ ہوتا اوکے جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو عمران خان کا اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ ان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے برطرف کی، ان کے تمام کیبنٹ کی اچھی اسٹیبلشمنٹ نے کی یا امریکہ نے کی؟ نہیں، مل ملا کے ہوا ہوگا نا. یہ تو اب تو دیکھیں، اب جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا رول ہے پی ٹی آئی حکومت کو ہٹانے میں، اب تو ریپبلکنز بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا. وہ تو نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں، وہ تو جس طرح ہماری سیاست میں بھی ہوتا ہے. تو اگر امریکی بات یہ کر رہے ہیں، ریپبلکنز میں یہ بات آ رہی ہے، تو پھر پاکستان کے اندر شائبہ تو ہے نا کہ وہ شامل ہے. تحقیقات کرا لیں، کیوں نہیں تحقیقات ہو رہی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب حکومت برطرف ہوئی، اس کے بعد کون سا وزیر ہے جس کے اوپر فل فلیج انویسٹیگیشن لانچ نہیں کی گئی؟ اور آخر میں پھر آپ کو کیا کرنا پڑا؟ آپ کو ایم پی اوز میں جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنا پڑا. آپ کو یہ توشہ خانہ جیسے تھرڈ کلاس کیس، القادر جیسے کیس، عدت جیسے جو کیس جس کے اوپر ویسے ہی شرم آنی چاہیے، وہ کیس بنانے پڑے. پہلی کیبنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کی جس میں ایک بھی میگا کرپشن کا اسکینڈل جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اینڈ دس از بیکاز آف عمران خانز ایکسٹریملی آئی وڈ سے کہ جو سختی تھی اس کے وجہ سے تھی. اور پاکستان میں تو کبھی یہ ہوا ہی نہیں اس سے پہلے. جہاں پہ یہ بات آپ کرتے ہیں اگین پی ٹی چونکہ آئی پی کے، ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ نہیں ہے اور وہ اس چیز کو بھی بتا نہیں پائے لوگوں کو، بٹ آئی تھنک یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں ایک انمول واقعہ ہے. یہ ساری باتیں درست ہونے کے باوجود ایک چیز جو بار بار میں بتائی جاتی ہے کہ جو مقدمات بنائے جاتے تھے مخالفین کے خلاف، جو بنائے نون لیگ نے پی 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 کے، پی 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 نے بنائے نون لیگ کے، ان کے بھی سر پیر نہیں ہوتے تھے. تو جب خان صاحب کہتے تھے کہ یہ، کیسے سر پیر نہیں ہوتے؟ نہیں سر میں مکمل کرنے دیجیے. سر پیر سے مراد یہ ہے کہ ایک عام آدمی ہیز ٹو گو بائی دا لا، یا آئیڈیلی شوڈ گو بائی دا لا، کہ ڈیسیجن آئے ہیں ہم اس کو قبول کریں گے. ایلیگیشنز کی بنیاد پہ تو ہم آپریٹ کر نہیں سکتے. جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تھی، خان صاحب کے دور میں بھی یہ سارے کیسز چلتے رہے جب وہ وزیر اقتدار تھے، جب ہم کوئی چیز ثابت نہیں کر پائے تھے اور ساتھ ہم ان کو چور بھی کہتے تھے، تو کیا یہ غلط کانسیپٹ عوام میں نہیں پھیلاتا کہ آپ صرف ایلیگیشن لگائیں لوگوں کو؟ صحیح بات ہے. اب ایلیگیشن، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فار ایگزامپل سب سے بڑا ایلیگیشن تھا وہ تھا پیناما کا. پیناما میں ایلیگیشن یہ تھا کہ ایک جرمن اخبار نے، زیڈبرگ جس کا نام تھا، اس نے ایک سٹوری شائع کی. اس نے کہا کہ یہ پیناما کے اندر ایک شیل کمپنیز کا کاروبار ہو رہا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے شیل کمپنیز بنا کے ان کے نام کے اوپر جائیدادیں خریدی ہیں. ان جائیدادوں میں نواز شریف فیملی کا بھی نام آ گیا. جی اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ الزام ہی نہیں لگایا، بالکل یہ تو درست. جرمن اخبار نے لے کے آئی تھی اور وہ لے کے انہوں آئے، نے انویسٹیگیٹو سٹوری کی تھی. انویسٹیگیٹو سٹوری کی تھی. اس کے بعد انہوں نے پہلے کہا کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ ہماری ہیں ہی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کورٹ میں جا کے ایک خط پیش کیا قطری امیر کا. کورٹ میں انکوائری کیوں شروع ہوئی؟ کورٹ میں انکوائری اس لیے شروع ہوئی کہ ہم گئے آرٹیکل 184(3) میں. پی ٹی آئی گورنمنٹ کی نہیں گورنمنٹ تو تھی نہیں نا ہماری، ہم تو اپوزیشن میں تھے. اپوزیشن میں سوری، تھے، پی ٹی آئی 2016 اپوزیشن میں تھے. تھے. سوری. ہم گئے، ہم نے کہا جی تحقیقات کرائیں. اور خواجہ آصف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ میاں صاحب یہ لوگ 4-5 دن میں بھول جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4-5 ہفتے میں بھول جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے. اور عمران خان نے اس کو کہا کہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ لوگ بھول جائیں گے؟ نہ لوگ بھولیں گے اور نہ میں بھولنے دوں گا. یہ دوسری والی بات پہ زیادہ فوکس تھا. ہاں. اور آپ دیکھیں عمران خان، میں نے پہلے کہا کہ نیریٹو کا بہت بڑا آدمی ہے. میں چونکہ خان صاحب جو اسپیچز وغیرہ ہوتی تھی تو جو بھی پریپریشن ہوتی تھی میں ظاہر ہے اس میں اور خان صاحب بھی کرتے تھے زیادہ. تو وہ میں نے انہیں کہا سر لوگ بڑا بور ہو جاتے ہیں، ہم ایک ہی بات جو ہے وہ بار بار کرتے ہیں. ہاں جو چیز میں نے ان سے بڑی سیکھی، انہوں نے کہا کہ یہ میں تمہاری بات مان لوں نا تو پھر یہ پیپسی کوک کو تو اشتہار دینا ہی نہیں چاہیے. ہر بندے کو پتہ ہے کوک کیا ہے، پیپسی کیا ہے. تو آپ نے عام آدمی تک اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے، اور اس لیے اس کی ریپیٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن سوال یہاں تھا کہ وہ بات درست ہے کہ نہیں. نہیں ہم تو واپس پیناما پہ آتے ہیں. 100% درست ہے. وہ پیناما والے کیس کی ایکسپلینیشن پیناما کا کیس بالکل صحیح ایڈجوڈیکیٹ ہوا. کیا کیا پریشر تھے اس وقت، سٹنگ پرائم منسٹر تھا، حکومت تھی، نیب کا چیئرمین ان کا لگا ہوا تھا. لیکن تب کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ نہیں. نہیں، اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ ضرور تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نواز شریف کا نہیں دے رہی تھی، بس اتنا تھا.
اور جو اتنا case کوئی تھا، آسرا چاہیے ہوتا ہے کہ اتنا ہی آسرا چاہیے ہوتا. اور کیا. ورنہ باقی تو دیکھیں نا، سمپل بات ہے. ابھی نواز شریف گئے ہیں کل، وہ لنڈن میں کس گھر میں رہ رہے ہیں؟ ان کے بیٹے کس گھر میں رہ رہے ہیں؟ وہ کہ پہلے انہوں نے کہا ہمارے گھر وہ ہے ہی نہیں ہمارے. یہ کیسز کورٹ میں کیوں نہیں پروو ہو رہے سر؟ کورٹ میں بھی پروو ہو گئے، کورٹ میں پروو ہو گئے. سپریم کورٹ کے اندر 2 حصے تھے. اب یہ جو آ کے کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو بیٹے کو اقامہ لینے کے اوپر جو ہے ہمیں نااہل کر دیا گیا. لوگ تو ذرا ججمنٹ تو پڑھتا کوئی نہیں نا. 2 حصے تھے کیس کے. ایک حصہ تھا جو سپریم کورٹ میں ایڈجوڈیکیٹ ہو رہا تھا. سپریم کورٹ میں آپ کو معلوم ہے جب آپ نومینیشن پیپرز جمع کرواتے ہیں، آپ نے اپنی ڈیٹیلز دینی ہے کہ میری کتنی کمپنیاں ہیں اور کیا کیا ہے ایسٹس اور انکم ڈکلیئر دیتے ہیں. کرنی ہے. نواز شریف نے اپنی جو دبئی کی 5 کمپنیاں تھیں جو ان کے بیٹے کے شیئرز تھے، اس میں وہ ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے اس کو اپنے نومینیشن پیپر میں نہیں لکھا ہوا اس کی تھا، سیلری ان کو ملتی جس تھی. کی سیلری ان کو ملتی ایسے تھی. ہی ہے. تو سپریم کورٹ نے ٹو دی ایکسٹینٹ آف دیٹ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور منی لانڈرنگ کا کیس بھیج دیا نیب کو. اب پہلی بات یہاں پہ دیکھیں کہ نیب کو جب بھیجا گیا تھا اس وقت نیب کا چیئرمین کون تھا؟ ان کا لگایا ہوا تھا. سارا سیٹ اپ نواز شریف کا لگایا ہوا تھا. ظاہر ہے. اور کیلیبری فونٹ کے اوپر انہوں نے جو مریم نواز نے جعلی دستاویز دی، اس کا چارج تک نہیں بنایا نیب نے. اور اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پہ کورٹ میں جب نیچے کورٹ میں کیس چلا گیا، اس میں آپ نے 1.5 سال نواز شریف وغیرہ کو کسی نے ریسٹ نہیں کیا. جب کنوکشن اناؤنس ہوئی تو ان کو ریسٹ کیا گیا. صحیح. اس سے پہلے تو اناؤنس ہی نہیں ہوا. سو نواز شریف کو عدالت نے بھی کنوکٹ کیا اور سپریم کورٹ نے بھی کنوکٹ کیا. جب نیب آپ کے زیر اور جب آپ بدل گئے ہم تو پھر ابھی جیسے وہ بری ہوئے ہیں، اگر آپ نہیں، اس کو وہ بری ابھی ہونا کہتے ہیں تو پھر ابھی ہم اس پہ آ جاتے ہیں. پھر آپ کا ٹینیور آتا ہے، آپ الیکشن جیت کے اقتدار میں آتے ہیں. آپ لوگوں نے نیب کے تھرو کیوں نہیں منی لانڈرنگ پرسو کیا؟ نہیں، یہ تو پرسو ہو گیا نا. ٹھیک ہے. یہ تو منی لانڈرنگ کا آ گیا، سارا ان کا ہو گیا. کنوکشن تو جو ان کی میرا اقامہ والی تھی، منی لانڈرنگ کی تو نہیں، نہیں وہ آئی نیچے جو کورٹ میں تو منی لانڈرنگ کے اوپر کنوکشن ہوئی نا. تھی. لیکن اوپر سے پھر کیا ہوا؟ اوپر تو ہائی کورٹ میں کیس وہ تو ابھی ڈیسائیڈ ہوا نا. نیچے سے تو کنوکشن ہو گئی تھی ہمارے. آپ لوگ نہیں پش کر پائے کیس کو ہائی کورٹ میں تھا. ہم لوگ تو فارغ کر دیے نا پھر انہوں نے. آپ ہم تو لوگوں کو فارغ اسی ہو گئے، ٹائم یہ تو فارغ ابھی ہوا. آیا نا پھر. سو بیسکلی مجھے جو میں اگر سم کر دوں اس بات کو، یہ جو کیسز ہوتے ہیں ان کو بظاہر پولیٹیشین شروع تو کرواتے ہیں، پرسو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. اور وہ پرسو ہوتے ہوتے جب رزلٹ نکالنا ہو XYZ کے لیے تب ان کے رزلٹ نکل جاتے ہیں. یہ جس طرح خان صاحب کی بھی کنوکشنز ہو رہی ہیں کیسز میں، جن میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ایسا کوئی دم خم نہیں ہے، تو آج کنوکشنز دھڑا دھڑا آ رہی ہیں. اگر کل کو ان کا راستہ بنانا ہوگا تو یہ چیزیں اوور ٹرن بھی ہونا اور شروع یہ ہو تو جائیں کچھ گی. بھی نہیں ہے اس میں، راستہ کیا بنانا ہے اس میں. میں صرف بات کہنا کر ہے رہا ہوں، میرٹ پہ ڈیسائیڈ کر دیں تو سارے کیس ختم ہو اپنا کام کر دیں. اس کے خلاف کون جنگ لڑے گا؟ یہ فینومینون کے خلاف. یہ بھی ہو جائے گا. جنگ تو لڑ رہے ہیں نا لوگ. دیکھیں نا، میں نے اس لیے یہ جو جن بوتل سے باہر آ گیا ہے جو لوگوں کا، اور جو چینج آ چکی ہے سوسائٹی میں، یہ واپس تو نہیں جا سکتی. یہ تو آگے ہی جانی ہے. آپ کا یہ جنون خیال ہے؟ 100%. اب اس میں ابھی ٹائم لگ جائے گا شاید، نہیں، اگر وہ جتنا چلیں مرضی کر لیں. ٹائم ایکچولی یہ آپ نے بڑی سی بات کی شروع میں کہ اگر ہم امریکن ہسٹری کو پڑھیں، 300 سال کی ہسٹری ہے، کئی ایوولوشنری پروسیس ہیں. اس کے مطابق تو ہم تو 77 سال کے ہیں، بالکل بیبی ہیں. آپ کو فیوچر نظر آ رہا ہے ود عاصم منیر صاحب، جن کے 5 ایئر کے اب مکمل ہو گئے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ایکسٹینشن کلوز ہوگی وہ بھی 5 ایئرس کی ہوگی. ان کا موڈ ماحول چینج ہوگا PTI کی طرف تو کچھ چینج ہوگا، ورنہ کوئی ریلیف نظر نہیں آتی PTI کے لیے. نہیں، دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کا رول پاکستان کے اندر 77 سال رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے میں ایک جو اٹلانٹا ایکارڈ ہوا تھا برطانیہ اور چرچل اور اس وقت جو امریکن پریزیڈنٹ تھے روزویلٹ، ان کے درمیان، اس میں پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار دنیا جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور ہندوستان کی آزادی اسی اٹلانٹا ایکارڈ میں طے کی گئی تھی. اور ہم لوگ ایک بفر سٹیٹ کے طور کے اوپر USSR کے مقابلے میں یہاں پہ ایگزسٹ کرتے تھے. ایسے ہی. اچھا، اب ہم نے جب ایوب خان کو امریکہ نے پاکستان کا پریزیڈنٹ بنایا، کیونکہ جناح صاحب کے بعد پاکستان میں ایک ویکیوم تھا، تو ایوب خان کو جب پریزیڈنٹ بنایا گیا تو اس کے بعد ہم نے ویسٹرن بلاک کے الائے کے طور پہ ساری جنگیں لڑی ہیں ویسٹ کی. ایسے ہی. ہمیں پیسے آ رہے تھے، ہم جنگیں لڑ رہے تھے، چاہے وہ ویتنام ہو، چاہے کورین وار ہو، چاہے افغان وار ہو، وہ ہمیں پھر جنگیں. وار آن ٹیرر ہو. پھر وار آن ٹیرر آ گئی، وہ ہم. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ میلٹ ڈاؤن ہو گیا USSR. سو اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ریلیونس ویسٹرن بلاک کے لیے وہ نہیں رہی.
اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اپنے آخری سال گزار رہی ہے.